اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، سامعین، ناظرات، سامعات، آج کا ہمارا موضوع ہے تسبیحات فاطمہ کی عظمت۔ سبحان اللہ، یوں تو اس کائنات میں بڑے صحابہ کرام تشریف لائے، صحابیات تشریف لائیں، اولیاء اعظام تشریف لائے، اور قیامت تک یہ سلسلہ جاری و ساری رہے گا۔ ہر ایک کی عبادت کا اللہ کی بارگاہ میں ایک مقام ہے، لیکن خاتون جنت کی عبادت کا جو اللہ کی بارگاہ میں مقام ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ کسی کائنات کی عورت کا مقام نہ ہو۔ دیکھیں، آج انگریزی کلچر کے پیچھے لگ کر ہم نے اپنی ماؤں بہنوں کو گھر کے کام کاج سے آزادی دے دی ہے۔ 3000 5000 میں نوکرانی گھر کی رکھ لی ہے، انہوں نے برتن دھونے، گھر کے کام کاج کرنے، سارا کچھ لیکن دیکھیں کہ خاتون جنت حضرت سیدہ طاہرہ، طیبہ، زاہدہ، عابدہ فاطمہ الزہراء البتول رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ یہ سب کچھ کر سکتی تھیں، لیکن اس کے باوجود آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پوری کائنات کی عورتوں کو یہ ایک درس دیا، اور تعلیم امت کے لیے آپ نے خاتون جنت کی تربیت ایسی کی کہ خاتون جنت نے اپنے گھر کے کام کاج اپنے ہاتھوں سے کیے۔ پھر یہی وجہ ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں اتنا مقام مل گیا، اتنی مقبولیت مل گئی کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ شدید گرمی تھی، دوپہر کا عین دوپہر کا وقت تھا، میں خاتون جنت کے گھر کے پاس سے گزری۔ حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں کہ میں بھی گزرا تو معلوم ہوا کہ خاتون جنت کے گھر جھولا تو جھلایا جا رہا ہے، وہ تو حرکت میں ہے، لیکن جھولا جھلانے والا کوئی نظر نہیں آ رہا، اور سیدہ کائنات زمین کے اوپر، فرش کے اوپر آپ استراحت فرما رہی ہیں۔ تو میں بڑا حیران ہوئی۔ حضرت اسماء بنت امیس کہتی ہیں میں بڑی حیران ہوئی کہ جھولا تو حرکت میں ہے لیکن جھولا جھلانے والا کوئی نہیں ہے، خاتون جنت تو زمین پر لیٹی ہیں، اتنی ان کی سادگی اور عاجزی ہے، کوئی صوفے نہیں ہیں، کوئی نرم دہ بستر نہیں ہے، بس اللہ کی زمین پر، فرش پر خاتون جنت وہ لیٹ جاتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ میں نے جا کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہو کر سارا ماجرا سنایا کہ اس طرح شدید دوپہر کا وقت تھا، میں وہاں سے گزری، یہ کیفیت تھی خاتون جنت کے گھر۔ تو سرکار نے فرمایا کہ اسماء، تمہیں پتہ نہیں ہے کہ میری بیٹی گھر کے کام کاج کر کر کے جب تھک جاتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ ان کے گھر کے کام ملائکہ اور فرشتوں سے کراتا ہے، پھر حضرت حسنین کریمین کا جھولا پھر ملائکہ جھلاتے ہیں۔ تو یہ مقام ہے خاتون جنت کا۔ تو لہٰذا گھر سے کام کاج گھر کا کرنا اور گھر کے کام کاج سے پیار کرنا، یہ خاتون جنت سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ سنت ہے۔ تو مولا کائنات پانی کی مشکیں بھر بھر کر لاتے، خاتون جنت جھاڑو دیتی، چکی چلاتی، آٹا پیستی، گھر کے کام کاج اپنے مبارک ہاتھ سے کرتی۔ تو کام کرتے کرتے ایسا ہوا ہاتھ کے اوپر چھالے پڑ گئے، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ لطیف چشتی صاحب مرحوم جب تحریک پاکستان چلی تھی، جب جیل سے باہر آئے تھے 12 ربیع الاول کو، تو ان کے ساتھ ایک سکھ بھی تھا۔ اس کو جب مسلمانوں کے میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے جلوس میں جب لایا گیا اور اسے کہا گیا کہ کوئی تم وہ تقریر کرو، اس نے کہا میں تو اسلام کے بارے میں سیدھی بات ہے کچھ بھی نہیں جانتا، ہاں ایک بات ضرور ہے کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کہ عرش اور فرش کے مالک ہیں، ساری کائنات ان کی تابع ہیں، ان کی نبوت کی سچائی پر یہ دلیل ہے، اگر یہ بات سچی ہے کہ ان کی شہزادی، ان کی لخت جگر سیدہ کائنات حضرت سیدہ فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کے کام کاج اتنے کرتے تھی کہ ان کے ہاتھوں پر چھالے پڑ جاتی تھی، ہاتھوں پر چھالے پڑ جاتے تھے۔ اللہ اکبر۔ پھر وہ واقعی وہ سچے نبی ہیں، یعنی سرکار اگر چاہتے، ہزارہ غلام ہیں، ہزارہ نوکر ہیں، ہزارہ خدام ہیں، لا تعداد، بلکہ پوری کائنات ان کی وہ محتاج ہے، وہ محتاج الیہ ہیں۔ اللہ اکبر۔
لیکن اس کے باوجود سرکار نے جب جہیز دیا، ضرورت کا سامان دیا، اس وقت بھی اس میں چکی تھی اور اس میں چند چیزیں جو تھی ضرورت کی وہ سامان کی تھیں۔ اللہ اکبر۔ خاتون جنت گھر کے کام کاج کر کر کے جب تھک جاتی ہیں، مولا کائنات شہنشاہ ولایت حضرت مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم آپ فرماتے ہیں فاطمہ تم ایسا نہیں کرتی ہو کہ اپنے والد گرامی کے گھر چلے جاؤ اور ان سے جا کر کہو کہ میں تھک چکی ہوں، کوئی غلام کوئی نوکرانی دے دو جو گھر کے کام کاج کریں۔ خاتون جنت مولا کائنات کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے جب گئیں تو گھر سے پتہ چلا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کہیں باہر تشریف لے جا چکے ہیں۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کو پیغام دیا۔ جب سرکار واپس تشریف لائے تو حضرت محبوب کائنات حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ سارا پیغام حضور کو سنایا تو حضور نے پھر خاتون جنت سے فرمایا اے فاطمہ کیا تم اس بات کو پسند نہیں کرتی کہ میں تمہیں ایک ایسا وظیفہ بتا دوں کہ تمہاری تھکاوٹ بھی کام کا یہی مسئلہ ہے نا، کام کاج کی وجہ سے تمہیں تھکاوٹ ہو جاتی ہے، جسم تھک جاتا ہے، اس کا اگر تھکاوٹ کو اور تھکن کو دور کرنے کا میں تمہیں ایسا وظیفہ بتا دوں کہ پھر جو ہے تمہیں نوکرانیوں کی اور خدام کی ضرورت ہی نہ رہے، تو کیا وہ بہتر نہیں؟ خاتون جنت نے عرض کی جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم۔ سرکار نے فرمایا فاطمہ سارا دن کے تم جتنا بھی کام کاج کرو، رات کو جب سونے لگو بستر پر جب جاؤ تو 33 مرتبہ سبحان اللہ پڑھ لو، 33 مرتبہ الحمدللہ پڑھ لو اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لو۔ 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر، یہ تسبیحات پڑھ لو تو انشاءاللہ تمہارے سارے دن کی تھکاوٹیں دور ہو جائیں گی۔ الحمدللہ خاتون جنت نے یہ وظیفہ کیا، اس لیے اس تسبیح کا نام کیا بن گیا؟ تسبیحات فاطمہ۔ اور الحمدللہ جو بھی عورت یا جو بھی مرد یہ وظیفہ کرے گا انشاءاللہ سارے دن کی اگر تھکاوٹ ہوگی تسبیحات فاطمہ کی برکت سے وہ دور ہو جائے گی۔ اور یہی وہ وظیفہ ہے جس کے متعلق حدیث پاک میں آتا ہے، آقا رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَإِذَا مَرَرْتُمْ بِرِيَاضِ الْجَنَّةِ فَلْيَرْتَعُوا، فرمایا جنت کے باغات کے پاس جب گزرا کرو تو میوہ جات کھا لیا کرو۔ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جنت کے باغات کون سے ہیں اور ان کے میوہ جات کون سے ہیں؟ تو آقا رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جنت کے باغات مساجد ہیں اور ان کے میوے کیا ہیں؟ مسجد میں آ کے سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر پڑھا کرو۔ اور الادب المفرد کے اندر امام بخاری محمد بن اسماعیل بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک روایت نقل کی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو بندہ نماز کے بعد سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر تسبیحات فاطمہ پڑھے گا کبھی بھی وہ رسوا نہیں ہوگا، بلکہ فقر کے دور کرنے کا یہ ایک بہترین عمل بھی ہے۔ صحیح البخاری کے اندر امام ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نقل کرتے ہیں کہ کچھ جو صحابہ تھے فقراء صحابہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم گھر کے حالات بڑے ناساز ہیں، کچھ رہنمائی فرمائیں۔ سرکار نے فرمایا نماز کے بعد سبحان اللہ 33 مرتبہ الحمدللہ 33 مرتبہ اور اللہ اکبر کو 34 مرتبہ پڑھ لیا کرو، انشاءاللہ تمہارے حالات درست ہو جائیں گے۔ صحابہ اکرام فرماتے ہیں الحمدللہ ہم نے یہ وظیفہ کیا، اللہ نے جو ہے کرم فرمایا جی۔ اس کے بعد پھر مطلب بعض روایات میں آتا ہے صحابہ نے کہا جو امیر صحابہ ہیں وہ تو غلام آزاد کر کے طرح طرح کی اس طرح کی نیکیاں کر کے وہ ایک بلند مرتبہ حاصل کر لیں گے، ہم کیسے کریں؟ تو حضور نے یہی وظیفہ جو ہے بتایا سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر والا۔ اور پھر صحابہ کہتے ہیں کہ یہی وظیفہ جو امیر صحابہ تھے ان کو بھی پتہ چل گیا جی، انہوں نے بھی سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر تسبیحات فاطمہ کا ورد جو ہے شروع کر دیا۔ تو پھر صحابہ پھر حاضر ہوئے، عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم یہ وظیفہ تو باقی صحابہ کو بھی پتہ چل گیا ہے، امیر صحابہ کو بھی معلوم ہو چکا ہے۔ سرکار نے فرمایا وَاللَّهُ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ، اللہ چاہتا ہے جس کے ساتھ اپنی رحمت خاص فرما دیتا ہے اور جس پر چاہتا ہے اپنا فضل عظیم فرما دیتا ہے۔ لہٰذا یہ وظیفہ جو ہے ہمیں جاری و ساری رکھنا چاہیے، اس کی بڑی ہی برکات ہیں کیونکہ یہ منسوب جو ہے خاتون جنت حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ جب آپ انگلیوں پر پڑھیں گے تو انشاءاللہ العزیز قیامت والے دن یہ انگلیاں گواہی دیں گی۔ اور آج بھی
عامل یہ بتاتے ہیں کہ اگر کسی پر جادو کا اثر ہو، کسی کی طبیعت بوجھل ہو جاتی ہو جی تھکاوٹ کی وجہ سے یا برے اثرات کی وجہ سے، اسے تیسرے کلمے کا ورد کثرت کے ساتھ کرنا چاہیے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اس انشاءاللہ کثرت کے ساتھ تیسرے کلمے کو پڑھے گا، چونکہ اس میں تسبیحات فاطمہ کا ذکر ہے، سبحان اللہ کا ذکر بھی ہے، الحمدللہ کا ذکر بھی ہے، اللہ اکبر کا بھی ذکر ہے۔ جن کلمات تسبیحات فاطمہ کو جب وہ پڑھے گا انشاءاللہ طبیعت سے برے اثرات بھی زائل ہو جائیں گے، اور طبیعت کے اندر جو ایک تھکاوٹ ہے یا سستی کاہلی ہے انشاءاللہ تسبیحات فاطمہ کی برکت سے وہ بھی دور ہو جائے گی۔ اور تو لہٰذا یہ عمل، مختصر سا عمل جو ہر ایک کو یاد ہے، یہ کرنے والا امام بخاری نے روایت نقل کی الادب المفرد میں کہ سرکار فرماتے ہیں جو یہ وظیفہ کرتا رہے گا زندگی میں، کبھی بھی کوئی ایسا موڑ نہیں آئے گا جہاں اس کو رسوائی اٹھانی پڑے۔ اللہ کریم ہم سب کو تسبیحات فاطمہ جو ہے جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے فیوز و برکات امت مسلمہ کی مستورات خواتین کو اور مرد حضرات کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔